بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ صحیح تلفظ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لوگ اس کو غلط تلفظ پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ غلط ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے مصادیق میں سے ایک مصداق جناب فاطمہ زہرا ہے، یعنی اے اللہ، اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت دی، یعنی پاک ذریت کا وسیلہ دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب، پس آپ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی آپ نماز پڑھیں۔ شکرانے کے طور پہ آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ وَانْحَرْ، اور قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن جو ہے لاولد رہے گا۔ دیکھیں، بیٹی ہمارے جو مشہور یہی ہے کہ اس سورت کا جو شان نزول میں سے ایک یہ ہے، یعنی جب رسول اللہ کو کسی نے لاولد ہونے کی بات کی تھی، سید روسل پر جسارت کی تھی، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت میں اپنے حبیب کو تشفی قلبی کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی، تو کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ تو اللہ نے کیا دیا؟ آپ لوگ کیا سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا دی؟ بیٹی۔ کون سی بیٹی؟ فاطمہ زہرا۔ رسول کی ذریت کس سے چلی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سے، یعنی بیٹی۔ بیٹی کا وجود اتنا برکت ہے، اللہ نے رسول کی پاک نسل بیٹی سے دی ہے۔ آج جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یا بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، آئیں قرآن نے اپنے حبیب کو بیٹی کی عطا کرنے پر شکر گزاری کا انداز کیا بتایا ہے؟ کہا وَصَلِّ لِرَبِّكَ، میرا حبیب، جو تجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی ہے، اب تو شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی نماز پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا معلوم ہوا بیٹی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے ملنے پہ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور وہ جو ہے فتنہ فساد کھڑا کرتے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، یہ خود کفر ہے، باطنی طور پہ یہ کفر کر رہے ہیں۔ وَانْحَرْ، میرا حبیب شکرانے کے طور پہ نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ اللہ اکبر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور مزید اللہ نے تسلی کی دی کہ تیرا جو تجھے لا ولد کہہ رہے ہیں وہ خود نامراد رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اللہم صلی علیہ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ سورہ، اس سورت کا نام ہے سورہ لہب، ٹھیک؟ یہ کون تھا؟ ابو لہب، یہ رسول اللہ کا سگا چچا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم رسول کے قرابت دار، مثلا ہم رسول اللہ کے حقدار ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہم رسول اللہ اور رسول کی آل کے حقدار ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے، بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ آل محمد کی شفاعت، رسول کی شفاعت عقیدہ حق ہے، اسلام ہے، لیکن صرف یہ سوچنا کہ ہم نبی کے حقدار ہیں، کلمہ گو ہیں، ہماری یہ بخشش کا یہ ذریعہ ہے، تو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت کیا اسی مقصد کے لیے دی تھی کہ تم لوگ کلمہ اسلام پڑھ لو اور اسلام کی تعلیمات کو نہ اپناؤ؟ کیا رسول نے اس وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا؟ رسول اللہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، تمہارے اندر جو زمانے جاہلیت کی، کفر کی افکار اور بدعات و خرافات ہیں،
جو شرک اور کفر والے تمہارے اندر عقائد ہیں ان سے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام اور قرآن نبی والا عقیدہ توحید اپناؤ، میری رسالت کا اقرار کرو، اور میرے بعد میرے بھائی علی کو اللہ کا ولی مانو، نہ اس کو مجھ سے بزرگ مانو، نہ اس کو علی کو اللہ کے ولی کے رتبہ ہونے سے اس کو کم مانو، نہ علی کی جگہ پر کسی اور کو لے آؤ، نہ علی کو علی کے رتبے سے بڑھاؤ، یعنی علی کے رتبے کو بڑھاؤ بھی نہیں، علی کے رتبے کو گھٹاؤ بھی۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہیں، محب غال و مبغض قال، ایک میرا وہ حبدار جو میری محبت میں آ کے اس نے غلب کر کے مجھے نبی کے رتبے پہنچا دیا یا مجھے خدا بنا دیا، وہ شخص ہلاک ہے۔ یا وہ شخص ہلاک ہے جو میرے بغض میں آ کے مجھ علی کو میری شان اور میرے مقام جو نبی نے اپنی زبان وحی سے بیان کیا ہے، جو اللہ نے میری عظمت کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس عظمت کا جو انکار کر دے اور مجھ علی سے بغض کرے، میرے رتبے کو گھٹائے، علی کی شان میں کمی نہیں آئے گی، وہ بدبخت خود ہلاکت میں اور گھاٹے میں جائے گا۔ لہذا دونوں شخص ہلاک ہیں، علی مولا کے رتبے کو بڑھانے والا بھی اور علی مولا کے رتبے کو گھٹانے والا بھی۔ تو لہذا رسول کا چچا تھا ابو لہب، نبی کی نہ مانی۔ دیکھو یہاں پر کتنا عظیم میسیج ہے قرآن کا، رسول کا چچا ہو کے بھتیجا مانتا تھا لیکن رسول نہیں مانتا تھا، رسول کی نہ مانی، رسول جس کتاب کو لے کر ہے اس کی نہ مانی، رسول کے خدا کی نہ مانی۔ تو جب معلوم ہوا اگر کوئی رسول کا رشتہ دار ہو کے نہ خدا کی مانے، نہ نبی کی مانے، نہ قرآن کی مانے، اللہ اس کی قرآن میں مذمت کر رہا ہے۔ اور اگر ہم بھی رسول اللہ کی ذات پہ ہم کہیں کہ ہم نبی کو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی نبی پہ احسان نہیں کر رہے، یاد رکھیں اگر ہم نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر نہ خدا کی مانی، نہ ہم نے مصطفیٰ کی مانی، نہ ہم نے محمد و محمد کی مانی، تو یاد رکھیں صرف محبت کے دعوے فائدے نہ دیں گے۔ اگر محبتوں پر ایمان لانا کافی ہوتا تو پھر اللہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن عظیم جیسی کتاب نازل نہ کرتا۔ یہ بتائیں یہ قرآن عمل کے لیے آئی ہے یا نہیں آئی؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے پھر بتاؤ اس قرآن عظیم قرآن کریم میں اللہ نے اعمال کی کیوں باتیں کی ہیں؟ پھر قرآن یہ عمل کی باتیں کس سے کی ہیں؟ نماز کا حکم اللہ قرآن میں کس کو دے رہا ہے؟ کافروں کو دے رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، منافقوں کو دے رہا ہے۔ روزے کا حکم کس کو مل رہا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، کس کو مل رہا ہے؟ حج کا حکم کس کو مل رہا ہے؟ خمس و زکوٰۃ کا حکم کس کو مل رہا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کس کو مل رہا ہے؟ جھوٹ سے اجتناب، غیبت سے اجتناب، زنا سے پرہیز، حرام خوری سے پرہیز، جوئے سے پرہیز، شراب خوری سے پرہیز، پردے کی پابندی، دینداری، والدین کا احترام، ان چیزوں کا حکم کس نے دیا؟ قرآن دے رہا ہے۔ ہم کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ قرآن اگر ہم کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے مقصد کے منکر ہو رہے ہیں، اور اللہ نے اس قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے مقصد کے منکر ہو رہے ہیں، ہم مولا علی اور ان کی پاک اولاد کی تعلیمات کے پھر منکر ہو رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام اپنی عظیم نصیحتوں میں فرماتے ہیں اگر پوری کائنات ہلاک ہو جائے اور مجھ وارث قرآن زین العابدین کے پاس صرف اللہ کی کتاب قرآن ہو، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، میں زین العابدین قرآن کی موجودگی میں وحشت محسوس نہ کروں گا۔ میں وحشت محسوس، اتنا عظیم ساتھی ہے یہ قرآن۔ ہم لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا تو پھر ہماری زندگیوں میں گمراہیاں آ گئیں، پھر ہماری زندگیوں میں بدعات و خرافات آ گئیں،
پھر ہماری زندگی میں نئی نئی چیزیں داخل ہو جائیں گی جب ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہ دی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن تو ایسی عظیم کتاب ہے، اور ہم نے کتاب پر ایمان رکھا لیکن قرآن کے نسخوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ مریض اگر دوائی کی تعریف کرتا رہے اور دوائی کا استعمال نہ کرے تو اس کے مرض کو کبھی بھی افاقہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم قرآن کا بوسہ لیتے رہیں، قرآن کی عظمت کے گن گاتے رہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں یہ قرآن ہمیں بھی پھر فائدہ نہ دے گا۔ صرف ہم قرآن تلاوت کے ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علیہ۔ الحمدللہ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اس درس قرآن کلاس کا جو اہتمام کیا تھا ہم نے آج سے 3 سال پہلے اس درس قرآن کلاس کا اہتمام ہوا، جس میں ہم نے عقائد آل محمد کو اور قرآن کے عقائد کو بیان کیا تھا۔ قرآن سے ہمارا عقیدہ، توحید، رسالت، امامت جو ہمارے عقائد حقہ ہیں قرآن اور وارثان قرآن کی روشنی میں ہم نے بیان کیا۔ اسی درس قرآن میں ہم نے فقہ آل محمد آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق احکام شرعی بیان کیے۔ اسی درس قرآن میں الحمدللہ ہم نے اخلاق آل محمد کو بھی بیان کیا، اور الحمدللہ اسی میں جو ہے ہم نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان چیزوں کو اور ایام شہادت معصومین میں ان کی ذکر اور سیرت اور مجالس اور ایام میلاد میں ان کا جشن جو ہے وہ بیان کیا۔ الحمدللہ تقریباً ہمارے پاس 50 سے زیادہ تعداد میں مومنات ہیں، 50 سے زیادہ ہیں، تو لیکن جو ہمارے پاس ریگولر آنے والی ہیں تقریباً 50 یا 40 سے زیادہ جو ریگولر آنے والی ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو آج نئی خواتین آئی ہیں، دیکھیں آپ کے اس مدرسہ میں، آپ کے محلے میں، علاقے میں مدرسہ جامعہ الحجت علیہ السلام یہ قائم ہوا ہے، اگرچہ ہمارے پاس یہ ایک بلڈنگ ہے جس میں ہم بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور اسی میں خواتین کے بھی درس کا جو ہے وہ الحمدللہ توفیق خدا سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ تو 2 سال یہ درس آپ جو ہے ہمارے غریب خانے میں یعنی صحن میں آپ لوگ پڑھتے رہے، وہاں پر گرمی میں کولر کے آگے، اور صحن میں سخت گرمی کے ایام مجھے یاد ہیں، سخت سردی کے ایام بھی یاد ہیں، آپ لوگ بڑی محنت سے یعنی شوق اور رغبت سے وہاں پڑھنے آتے تھے۔ اللہ کی توفیق سے پھر جن مومنین نے یہاں پر تعاون کیا، ہم نے زمین خریدی اور یہاں پر جو ہے ہم نے یہ بلڈنگ قائم کی، الحمدللہ اب یہ 3 سٹوری ہے، یعنی جس حال میں آپ بیٹھی ہیں اور میں آفس میں، چونکہ یہاں پر ہماری کلاس ہوتی ہے تو یعنی اس کے اوپر 2 سٹوری اور ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس کے لیے اور آپ یعنی جہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم جو ہے خواتین کے لیے بھی مدرسہ ہو، وسیع ایسے حال ہو، اور جو ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مستقل پڑھنا چاہتی ہیں، ہم ان کے لیے ہاسٹل کا بھی انتظام کریں۔ لہذا جو اہل علاقہ ہمارا بہت بڑا، یعنی جہاں پر اس علاقے سے پاکستان کے نامور شخصیات موجود ہیں، خطباء ہیں، شعراء موجود ہیں، اہل علم علماء بھی موجود ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے الحمدللہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں بہت سارے ہمارے اس علاقے کے جو ہے وہ فرزندان جو ہے وہ تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ مومنات سے یہ التماس ہے کہ دیکھیں الحمدللہ آج جو ہے اس جشن میں اختتامی جو ہماری تقریب ہے، اس میں بہت ساری مومنات نے شرکت کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں، مدرسے میں اہل سنت خواتین بھی آتی ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ، یعنی کم سے کم یعنی 15 عدد ان کا ہوگا۔
اگر یعنی دیکھا جائے تو یعنی خواتین اہل سنت بھی آتی ہیں اور الحمدللہ اہل تشیع سے بھی جو ہمارے پاس خواتین ہیں، تو ہم بغیر تعصب کے الحمدللہ یعنی جو خدمت کر رہے ہیں اور خدا متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور جو تعاون کرنے والے ہیں سادات اور غیر سادات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو خمس سے سہم امام سے صدقہ سلامتی امام زمان علیہ السلام سے صدقہ جاریہ سے جو تعاون کرے، اللہ تعالیٰ فردن فردن سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو بعض وجوہات وجہ سے ہم ان کے نام نہیں لے رہے اور بعض نے ہمیں خود بھی منع کیا ہے، مناسب نہیں سمجھ رہے، تو بہرحال جو جتنے بھی ہمارے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ہم ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہیں، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جنہوں نے زمین میں اور امارت میں جتنا بھی اپنا حصہ ملایا، اللہ سب کا یہ قبول فرمائے۔ آپ اہل علاقہ سے، مومنات سے، تمام جو ہمارے برادران اہل سنت کی جو خواتین بھی موجود ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نیکسٹ ویک سے جو کلاسیں نئی آغاز ہو رہی ہیں، جس میں ہم دوبارہ کلاس قرآن کی، فقہ کی، اخلاق کی اور عقائد کی شروع کریں۔ آپ اس میں آئیں اور وقت دیں۔ دیکھیں آپ بازار میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے گھر رہنا ہوتا ہے۔ آپ کو بازار جانا ہوتا ہے، بازار کے لیے ٹائم نکل آتا ہے۔ جمعرات کوئی خواتین جمعرات بازار جا رہی ہیں، خواتین اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہیں، خواتین جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جا رہی ہیں۔ یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری نگاہ میں کیا اہمیت ہے۔ ہمارے پاس بازار جانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس شاپنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس ہر جگہ جانے کے لیے ٹائم ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن اور آل محمد کی تعلیمات سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ادھر تو ہم کربلا والوں کی مصیبت پر غم بہائیں، جناب زینب عالیہ کی مصائب کو یاد کر کے روئیں، گریہ کریں، یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں بی بی نے عالم اسیری میں بھی شام اور کوفہ میں خطبے دیے۔ بی بی نے خطبے دیے یا نہ دیے؟ بی بی نے خطبے دیے، ان خطبوں میں بی بی نے وعظ و نصیحت کی، دین کی تعلیم دی۔ ہم تو اس گھرانے سے محبت رکھتے ہیں جس بی بی نے عالم اسیری میں بھی دین کا پیغام دینا پسند کیا۔ بی بی دین سے اتنی تو محبت کرتی ہیں، عالم اسیری میں قید کی حالت میں بی بی جو ہے وہ امر بالمعروف کر رہی ہیں، نہی عن المنکر کر رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچا رہی ہیں، مقصد حسین کو زندہ کر رہی ہیں۔ ہم مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے ہم مدرسے میں نہ آئیں، ہمارے اندر جہالت ہو، ہمارے اندر کفر ہو۔ آپ کی اسی علاقے میں، مجھے افسوس کے ساتھ میں نام نہیں لیتا، کتنا بڑا علاقہ ہے، سب کا میں نہیں کہہ رہا، بعض گھرانے ایسے ہیں جب کسی جوان نے پوچھا، بعض جوانوں کو کہا گیا کہ آپ جو ہے مدرسے میں نہ جائیں، انہوں نے کہا کیوں نہ جائیں؟ کہا مولانا صاحب آپ کو وہابی بنا دیں گے۔ تو لہٰذا دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ وہ مذہب ہے جس میں اگر ہم آل محمد کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام ہمیں ادھورا نظر آتا ہے۔ وہ اسلام نامکمل ہے جس میں محبت اہل بیت، جس میں علی کی ولایت نہیں ہے۔ اللہ نے تو اسلام کی تکمیل کی ہی علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ ہمارا مولا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لہٰذا اب اس جوان نے کہا کہ میں نے کتنے جوانوں سے پوچھا، آپ مجھے روک رہے ہیں کہ مدرسے میں نہ جاؤ، اچھا آپ مجھے بتاؤ 12 امام کتنے ہیں، 12 اماموں کے نام بتاؤ۔ کہا کہ مولانا صاحب خدا گواہ ہے میں جو ہے شرعی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، ان کو اماموں کے نام نہیں آتے تھے۔ اور کتنے جوان، کتنے بچے 12 سال 13 سال جن سے میں نے خود پوچھا بیٹا پنجتن پاک کے نام آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں آتے۔ وہ آپ کے اسی محلے کے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ درد دل مجھے بھی بیان کرنے دیجیے، پنجتن پاک کے نام نہیں آتے اور ہم بڑے عزادار ہیں، ہم بڑے مولائی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، پنجتن پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 12 اماموں کے نام نہ آئے۔ ایک بچہ 12 سال کا مجھے کہہ رہا ہے، میں نے اسے پوچھا بیٹا تجھے پنجتن پاک کے نام آتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا 12 امام؟ کہتا نہیں آتے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بھی نہیں پتا۔
استغفراللہ، خدا گواہ ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس بچے کو جا کر سمجھایا، میں نے کہا میرے پاس آؤ، اس کو کتنی چیزوں کی میں نے سمجھایا، پیار محبت سے میرے پاس آیا، اور وہ 3-4 ہفتے پڑھتا رہا، پھر گمراہ لوگوں نے اس کو بہکایا، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ میرا خدا گواہ ہے، مجھے بیرون ملک سے دعوتیں آئی تھیں کہ ہم آپ کو بھاری مقدار میں ہم آپ کو منتھلی تنخواہ دیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں خدمت دین انجام دینے کے لیے۔ تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میرے علاقے میں میری ضرورت ہے، میں نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی پیٹ ہے، دنیا کی طرف دوڑتا تو دنیا میرے قدموں میں ہوتی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو دنیا کی طرف دوڑتا ہے وہ دنیا ہی اس کا مختار بنتی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ میں خدا گواہ ہے، خدا میرے ہر عمل کو اپنی رضا کے تابع کرا دے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں، میرا اس علاقے میں رہنا، میرا اس علاقے کا انتخاب کرنا، میں یہ اس لیے تھا کل میدان قیامت میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ میرا یہ مقصد تھا اس ادارے کو قائم کرنے کا کہ میں یہ نصرت امام زمان علیہ السلام میں سے بنوں، اور جو لوگ تعاون کریں اللہ ان کا یہ تعاون بھی امام زمان علیہ السلام کی نصرت قرار دے، میری خدمت بھی، اور جو ہمارے ساتھ دعائیں ہمیں دینے والے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کی اس کو نصرت امام زمان علیہ السلام اور نصرت دین قرار دے۔ لہٰذا آپ اہل ایمان سے، مومنات سے جو ہے وہ ہم سے یہی اپیل کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ آئیں، اس سے استفادہ کریں، اس سے تعلیم حاصل کریں، دین حاصل کریں، قرآن کی تعلیمات ہے، آل محمد کی تعلیمات ہے۔ یہ میرا مدرسہ نہیں ہے، یہ کسی کا مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ جامع الحجت امام زمان علیہ السلام کا گھر ہے۔ آپ اور میں اس امام کے گھر میں امام کے مہمان بن کر آتے ہیں، ہماری کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کے مدرسے میں، گھر میں امام کے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا خوش نصیبی ہے۔ ہم امام کے گھر میں امام میں مہمان بن کر آتے ہیں۔ میں تو امام کے گھر کا خادم ہوں، اور ہمارے امام یہ ہماری خدمت قبول کر لیں، خدا کی ذات ہماری یہ خدمت قبول کر لیں، ہمارے وقت کے امام ہماری اس خدمت سے راضی ہو جائیں۔ جب امام کے سامنے ہم جائیں تو ہم امام کی نظروں میں سرخرو ہوں، اور کہیں واقعاً آپ نے حق ادا۔ بہرحال جتنے بھی اہل علاقہ میں جو مدرسے ہیں قرآن کے پڑھانے والے، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ الحمدللہ جتنے بھی مدارس وہ اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں، ہر باغ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہمیں کسی کا مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ جتنے قرآن پڑھانے والے ہیں، جتنے دین کی تعلیمات دینے والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سب کو طول عمر عطا فرمائے۔ سب یہ جتنا کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ دین کا کام کرتے ہیں، اور دین کے کام کرنے میں سب کو بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا چاہیے۔ مقابلے بازی اس میں ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، لہذا جو مقابلے بازی میں آتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ریاکاری میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی خوشنودی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا یہاں پر یہ قیام کرنے کا مقصد جو ہے ترویج دین آل محمد ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں، آپ آئیں پڑھنے کے لیے، آپ اہل علاقہ سے یہی استدعا ہے، آپ اس میں پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اور جو ہے اپنے دیگر جو علاقے میں خواتین ہیں دیگر، ان کو بھی آپ کہیں نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ نئی کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ پروردگار سے دعا کریم مہربان اللہ ہم سب کی ان خدمات کو بار الہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مومنین مومنات نے تعاون کیا اس تعلیمات کے سلسلے میں چلنے میں، بار الہ ان کے اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ بار الہ ان کو مال جان رزق میں مزید برکت عطا فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ کریم مہربان اللہ آج کی مومنات کے لیے جو حوصلہ افزائی کے لیے جن مومنین نے جو اہتمام کیا ہے، ان کو حوصلہ افزائی کے طور پہ کچھ سوٹ، گرم شالز اور مختلف چیزیں دی ہیں، بار الہ وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کے وارث و آقا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، امام کی زیارت نصیب فرما، امام کی حکومت نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو بدن اور روح کی بیماریوں سے عافیت و سلامتی نصیب فرما۔
کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت کا واسطہ ہم سب کو حاسدین کی شر سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان مومنین کے ہم شکر گزار ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اس مناسبت ختم قرآن پر تعاون کیا، پروردگار ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ختم قرآن جو خواتین میں درس قرآن کی جو کلاس شروع ہوئی تھی، جس میں اخلاق اور فقہ آل محمد اور عقائد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا سلسلہ تھا، الحمدللہ 3 سال یہ سلسلہ رہا۔ 2 سال جو ہے یہ کلاس بند حقیر کے گھر کے صحن میں رہی، مومنین کے تعاون سے الحمدللہ زمین بھی خریدی گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت بھی تیار ہوئی۔ الحمدللہ جو ہے وہ اس ادارے میں اب الحمدللہ یہ کلاس ہوتی ہے، جس حال میں یہ خواتین کے لیے جو آج اس کلاس کو 3 سال مکمل ہوئے ختم، درس قرآن جو ہے وہ آج آخری کلاس میں نئی کلاسوں کا آغاز اگلے ہفتے سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے آج ان مومنات کی حوصلہ افزائی کے لیے الحمدللہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 50 سے بھی زیادہ طالبات ہیں، لیکن یہ ان خواتین کو یہ گرم شالیں دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سٹالرز ہیں، اس کے علاوہ یہ گرم سوٹ ہیں جو خواتین جو ہے وہ ریگولر اور الحمدللہ کلاسوں میں شرکت کرتی رہی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے حوصلہ افزائی کے طور پہ۔ پروردگار جو ہے تمام اہل ایمان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نصرت دین اور نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آپ اہل ایمان سے درخواست ہے اپنے واجبات شرعی سے اور مستحبات اور اپنی صدقہ سلامتی امام زمان علیہ السلام دیگر واجبات سے، زکوٰۃ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جاری رہے اور پروردگار ہم سب کا عمل جو ہے اپنی رضا کے لیے
خاص کرا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔